فرمائیے گا۔ ابھی تک ہم 1400 سال سے اپنے جس ویژن پہ کھڑے ہیں، ہم جو سٹینڈ لے رہے ہیں کہ ہم نبی کی بیٹی کے ساتھ ہیں، ہم سے لوگ جھگڑا کر رہے ہیں کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا، نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتا۔ یہ آج کا کرنٹ ایشو ہے، سوشل میڈیا پہ سب سے زیادہ جو بات ہو رہی ہے وہ اسی ٹاپک پہ ہو رہی ہے، لہذا میں نے اسی موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ آپ کے سامنے اس بی بی کا حق پڑھا جا سکے۔ ایک سب سے پہلا جملہ کھولیں لگا، اور اتنا واضح جملہ ہے کہ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، جھگڑا نبی کی وراثت پہ نہیں، جھگڑا نبی کی ملکیت پہ ہے۔ اہل علم چہرے جو ہیں وہ متوجہ رہیں گے۔ اگر تو نبی بغیر ملکیت کے چھوڑ کے چلے جاتے تو پھر وہ ورثہ ہوتی، پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوتی۔ نبی اپنی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے، سیدہ دربار میں وراثت کے لیے نہیں گئی، اپنی ملکیت کے لیے گئی۔ میرا خیال ہے اگر آپ نے یہ پہلا نقطہ یاد کر لیا تو میرا خیال ہے کہ مخالف پہلے ہی جملے پہ ہار گیا۔ مخالف تیاری کر رہا ہے، وہ حدیثیں اکٹھی کر رہا ہے وراثت پہ، کہ ہم وراثت نبی کی ثابت کریں گے کہ نبیوں کا ورثہ نہیں ہوتا۔ ہم پہلی دلیل سے ان کا کیس ختم کرنے لگے ہیں، تم وراثت پہ دلیلیں بنا رہے ہو، نبی تو وراثت تو نہیں، نبی تو زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے کے گئے تھے۔ حاکم نے محمد کی وراثت پہ قبضہ نہیں کیا تھا، زہرا کی ملکیت پہ قبضہ کیا۔ بسم اللہ سر، بسم اللہ۔ آج کی تقریر اتنی دلچسپی سے سماعت کیجئے گا کہ آپ کا بچہ بچہ گلی میں مناظرہ کرے۔ جو ہم نے بولنا ہے وہ آپ کی زبانوں سے نکلے۔ کتنا بہترین نقطہ ہے کہ جھگڑا وراثت کا تو تھے ہی نہیں۔ میں آپ ہم اپنی جگیر چھوڑ کے چلے جائیں تو پھر وہ اولاد میں تقسیم ہوگی، لیکن اگر زندگی میں اولاد میں سے کسی ایک کے نام لکھ دیں تو وہ ملکیت ہوگی۔ اب میں اپنی قوم کے بچوں کو سمجھانے کے لیے یہ تھا کیا، کبھی بھی زندگی میں فدق کے ساتھ لفظ باغ کا آپ استعمال نہ کیجئے گا۔ کبھی بھی آپ جب بھی فدق پہ بات کریں کسی کے ساتھ، مخالف کے ساتھ، آپ باغ کا لفظ استعمال نہ کیجئے گا۔ باغ ویسے بھی فارسی زبان کا لفظ ہے، اس کو عربی گرامر میں ہونا بھی نہیں چاہیے، عربی سے استعمال ہی نہیں کرتے تھے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ باغ کا لفظ اس لیے استعمال نہ کریں کہ آپ باغ کہیں گے تو جگیر چھوٹی نظر آئے گی۔ باغ ایکڑوں میں ہوتے ہیں، شہروں کے شہر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ نے اس کے ساتھ لفظ استعمال کرنا ہے جگیر فدق۔ یہ پراپرٹی ہے، یہ ایک مکمل جگیر ہے، اس کے اندر کئی باغات ہیں، اس کے اندر 7 کے قریب باغات تھے، یہ مکمل ایک جگیر تھی جس کا نام ہے جگیر فدق۔ یہ کہاں سے آئی تھی؟ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی۔ بالکل نئے نقطے، نئے زاویے آپ کے سامنے استعمال کرنے لگا۔ یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت ہے۔ جب مولا امیر المومنین کے وسیلے سے اللہ نے خیبر کو فتح کیا، مولا حسین اس ذوق سماعت کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تھوڑا وقت آپ مجھے عطا فرمائیں گے۔ یا علی مشکل مکشا علی شیر مخلوق، اجازت ہے جناب؟ مہربانی، شکریہ۔ موضوع کا تسلسل دیکھیں، میرے نزدیک، میں نہیں سمجھتا کہ ہر خطیب کے نزدیک، میرے نزدیک زیادہ داد مجلس کی قبولیت کی شرط نہیں ہوتی، مجمع کی توجہ قبولیت کی شرط ہے۔ اب توجہ فرمائیے گا، یہ خیبر کے یہودیوں کی ملکیت تھی، خیبر علی نے فتح کر لیا۔
یہودی خیبر کے علاقہ چھوڑ کے فدق میں جا کے آباد ہو گئے. فدق کی جگیر بھی ان کے پاس تھی. یہ وہاں جا کے آباد ہو گئے. انہوں نے وہاں اپنے گھر بنا لیے, وہاں انہوں نے اپنی رہائشیں اختیار کر لی. انہوں نے اسلام کے خلاف سازشیں تیار کرنی شروع کر دی. خبر رسول کو پہنچ گئی کہ یہودی شکست کے بعد بھی سازشوں سے باز نہیں آ رہا ہے. رسول نے اللہ سے مشورہ کیا. اللہ اور محمد کے مشترکہ منصوبے کے بعد دوسری بار فدق میں پھر علی کو بھیجا گیا. پہلے اللہ نے 39 دن کا انتظار کروایا تھا, اب خدا نے یہ انتظار نہیں کروایا. فرمایا بلا فصل علی کو بھیجا جائے. اللہ اور نبی نے مشترکہ طور پہ مولا امیر المومنین کو مکمل اختیارات سونپ کے خیبر کی طرف روانہ کر دیا. مولا علی بغیر کسی غلام, بغیر کسی نوکر کے تنہا خیبر میں پہنچتے ہیں. امیر المومنین فدق پہنچتے ہیں. یہودیوں کو اطلاع ہو جاتی ہے کہ علی دوبارہ آ گئے. امیر المومنین کسی ایک جگہ پہ یہودیوں کے علماء عمرہ کو اکٹھا کرتے ہیں, قبائل کے سردار کو اکٹھا کرتے ہیں. امیر المومنین ان کے درمیان ایک تقریر کرتے ہیں جو تقریر کتابوں میں درج ہے. امیر المومنین نے فرمایا کہ دیکھو میں تنہا علی تم سے اس لیے آیا ہوں بات کرنے کے لیے, مکالمہ کرنے کے لیے, اگر تمہارے دل میں ہے خیبر کی شکست کا بدلہ لینے کی خواہش تو میں تمہیں گھر تمہارے بتانے آیا ہوں کہ خیبر میں نے فتح کیا. تمہارے دل میں تڑپ ہے نا, تم شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہو, تم لڑنا چاہتے ہو, تو میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ پورے اسلام کے خلاف سازش نہ کرو. خیبر میں نے فتح. اگر تمہارے دل میں ہے مرحب کی موت کا صدمہ, میں تمہیں بتانے آیا ہوں اس سے میں نے مارا. اگر تو تم اس وجہ سے پریشان ہو کہ تمہارے قلعہ کموس پہ اسلام کا پرچم نصب ہو گیا, تو میں علی تمہارے قبائل کے سرداروں کے درمیان کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں وہ علم میں نے گاڑا ہے. اگر ابھی تک تمہارے نجومی پریشان ہے کہ وہ اتنا وزنی دروازہ اکھاڑا کس نے تھا, میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ وہ میں نے اکھاڑا تھا. یہ سارے اعتراف کرنے کے بعد امیر المومنین کی آواز ہے کہ اگر تم خیبر کا بدلہ لینا چاہتے تو مجھ سے لو, اسلام کے خلاف سازش کیوں کر رہے ہو؟ مسلمانوں سے تو بدلہ تب لو نا کہ اگر 39 دنوں میں کوئی فتح ہوئی ہو. جب میں نے کی ہے سب کچھ, میں مان رہا ہوں کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے, تو اب بدلہ مجھ سے لو. میں تنہا آیا ہوں. اگر تم جنگ کے لیے آمادہ ہو تو امیر المومنین نے فرمایا کہ مجھے میدان جنگ سجانے کے لیے کسی بھی پلاننگ کی ضرورت نہیں, کوئی منصوبہ بندی کی ضرورت نہیں. اگر جنگ کرنا چاہتے ہو تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ سوچ کے میدان میں آنا کہ ہاتھ بھی وہی ہے, تلوار بھی وہی ہے. خیبر کے یہودیوں کے بڑی مہربانی, بڑی آپ کی ابتداء میں موضوع سے اتنی دلچسپی بن گئی, تمہید اتنی خوبصورت ہو گئی, تو یقیناً نتیجہ بہت بہترین ہو جائے گا. یہودیوں کے عمرہ, یہودیوں کے علماء نے کہا کہ اے علی ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے. اللہ فرمایا تم مجھ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے, دوسری بات ہے کہ اسلام کے خلاف سازشوں کو روکو گے؟ انہوں نے کہا ہم وعدہ کرتے ہیں روکیں گے. اللہ فرمایا وعدہ نہیں, گارنٹی دو. کیا گارنٹی ہے کہ تم اسلام کے خلاف کوئی سازش نہیں کرو گے؟ یہودیوں کے عمرہ قبائل کے سردار نے مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ اے علی ہم نے مشورہ کرنے کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ہم اپنی پوری جگیر فدق لکھ کے مسلمانوں کے رسول کو دیتے ہیں, اور ہمارے جن جگہوں پہ جو ہمارے سکونتی علاقے ہیں, جہاں پہ ہماری رہائشیں ہیں, اگر آپ چاہیں تو وہ جگہ ہمیں عنایت کر دیں, اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم وہ جگہ بھی چھوڑ کے کسی اور جگہ آباد ہو جاتے. علی نے فرمایا بے گھر کرنا کسی کو ہماری فطرت میں نہیں ہے. ہم کسی کو بے گھر نہیں کرتے. آپ اپنی سکون دی رہائش جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں آپ وہاں پہ رہیں, باقی جگیر لکھ کے دیں. انہوں نے جگیر لکھی, عمرہ نے دستخط کیے, علی کے دستخط ہوئے, جگیر کے کاغذ امیر المومنین کے پاس آئے. امیر المومنین واپس مدینہ پہنچے, رسالت مآب کے ہاتھ میں کاغذ دیے, یہودیات کے بعد کوئی اسلام کے خلاف سازش نہیں کریں گے. خیبر کے یہودی اور ان قبیلوں کے سرداروں نے یہ جگیر آپ کو لکھ کے دے دی ہے. یہ واقعہ ہے 7 ہجری کا, ٹھیک ہوگا جی.
7 ہجری آدھی، 8 ہجری مکمل، 9 ہجری مکمل، 10 ہجری مکمل، 11 ہجری کو نبی دنیا سے جا رہے ہیں۔ 4 سال مسلسل یہ جگیر کائنات کے سب سے سچے رسول کے زیر استعمال رہی۔ پہلا نتیجہ تمہید کے بعد دینے لگا ہوں، اور مجھے تکلیف ہوگی، تمہید میں نے بہتر کی تھی، نتیجے پہ آپ لوگ میرا ساتھ دے دیں۔ 4 سال یہ جگیر رسول کے پاس رہی، اگر اس میں امت کا حق تھا تو نبی نے دیا کیوں نہیں؟ مولا حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھتے، شہزادی نے ہاتھوں کو کبھی کسی کا محتاج بسم اللہ۔ یہ آپ کی جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں، یہ مجھے داد نہیں، بی بی کے مقدمے میں گواہی ہیں۔ 4 سال یہ مسلسل نبی کے تصرف میں رہی، نبی کے استعمال میں رہی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یہ امت کا حق تھا، نبی نے کیوں نہیں دیا؟ شرعی قوانین میں سے قانون ہے کہ وہ جاگیر جس کو قبضہ کرنے کے لیے مسلمانوں نے نہ گھوڑے دوڑائے ہوں، نہ ان کا خون اور پسینہ بہا ہو، وہ صرف اسلام کے روب اور دبدبے کی وجہ سے اسلام کے پاس آ جائے تو وہ مال فی ہوتا ہے، اس میں امت کا حق نہیں ہوتا، اس میں رسول کا حق ہے۔ اگر تو فتح کے لیے مسلمانوں نے گھوڑے دوڑائے، ہاں مال غنیمت جو ہے اس میں سے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، لیکن اگر آپ نے کوئی جگیر کے قبضہ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، وہ صرف روب کی وجہ سے اسلام کو مل گئی، اس میں امت کا کوئی حق نہیں، وہ ہے رسول کا حق۔ رسالت مآب کے استعمال میں آ گئی، رسالت مآب کے پاس مسلسل 3.5 سال رہی۔ رسول کے استعمال میں تھی کہ جبریل ایک دن مدینہ کی مسجد میں نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا آیت قرآن کی لے کے آیا ہوں۔ فرمایا کیا حکم ہے اللہ کا؟ فرمایا خدا کہتا ہے وَآتَ ذِی الْقُرْبَ حَقَّهُ، اپنی سب سے قریبی عورت کو اس کا حق دے۔ خبر نبی کو بھی تھی، نبی نے پھر بھی پوچھا جبریل اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ فرمایا خدا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ کو بلا کے فدق اس کے نام لکھ دے، اگر بیٹیاں 4 ہوتی۔ جگیر فدق ایک بی بی کے نام نہ لکھی جاتی۔ قربا سیغہ واحد مونس ہے جی، اکبر ایک واحد مرد، کبرا ایک واحد عورت، اصغر ایک چھوٹا مرد، صغرا ایک چھوٹی عورت، اقرب ایک قریبی، قربا ایک قریبی عورت۔ اپنی قریبی عورت کو اس کا حق دیا جائے، ٹھیک ہوگا جی؟ بسم اللہ۔ اگر ہمارا سے کل دے پری تو لے آؤ، مقام عرش ہے ان کی زمین تو لے آؤ، نبی کی 4 ہیں گھر بیٹیاں تو بسم اللہ، مباہلہ میں کسا میں کہیں تو لے آؤ۔ جی بسم اللہ، متوجہ ہیں بات کی جا رہا ہے سرکار؟ اب بالکل ایک نیا زاویہ استعمال کرنے لگا ہوں، اور یہ شاید ممبر کی تاریخ سے پہلی بار استعمال ہونے لگا۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی میں نے سیدہ کے حق پہ تحقیق کی ہے، یہ زاویہ پہلی بار استعمال ہونے لگا، اور مجھے یہ فخر ہے کہ میں آپ احباب کے سامنے طالب علمانہ انداز سے انتہائی جو انکساری کے ساتھ وہ زاویہ استعمال کرنے لگا۔ خدا کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن ایک حد تک، وَانفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، لیکن خدا یہ نہیں کہتا کہ جو کماؤ سارا مجھے دو۔ خدا کہتا ہے ایک حصہ مجھے دو، باقی اپنے استعمال میں دو۔ یہی ہے۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں، میرے پاس ہے 500 روپیہ کمایا ہوا، خدا نے اسے 100 میری راہ میں دے، اب 400 تجھ پہ حلال، اب اسے حلال طریقے سے خرچ کر، تو نے میرا حصہ نکال دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں میرے اللہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں 400 بھی نہیں رکھوں گا، 400 بھی میں نے تیری راہ میں دیا۔ میرے پاس تھا 500، میں نے 500 کا 500 اللہ کی راہ میں دے دیا۔ اب میرے اللہ تیرے پاس کیا جواب ہے؟ خدا نے کہا 100 میرا حق تھا، 400 تو نے زیادہ دے دیا، اب یہ 400 ہے تیرا مجھ پہ قرضہ، تو نے جو 400 تھا یہ میرا تھا نہیں، یہ تیرا تھا، تو نے پھر بھی مجھے دے دیا۔ خدا کہتا میں عادل ہوں، یہ 400 میرے پاس قرض ہے، میں یہ تیرا قرض تجھے لٹاؤں گا، تو نے یہ 400 میرے پاس اپنا قرض محفوظ کر دیا۔ قرض کی آگے تعریف یہ ہے کہ اگر زندگی میں کسی نے مجھ سے قرض لیا ہو، وہ میری زندگی میں مجھے واپس نہ کرے،
تو اس میں واجب ہے میرے مرنے کے بعد میری وارث میری اولاد کو میرا دیا ہوا قرض واپس کرے. یہ ہے قرض کا قانون. میں نے پہلے کہا تھا کہ زندگی میں پہلی بار فتح کے لیے اضافیہ استعمال ہونے لگا ہے. خدا نے کہا میری راہ میں خرچ کرو, ایک حد تک جو باقی خرچ کرو گے یہ تمہارے پاس ہو جائے گا. اللہ کے پاس تمہارا قرضہ, خدا تمہیں تمہارا قرض واپس کرے گا. اگر ذہن متوجہ ہو گئے ہیں, خدیجہ نے دے دی ساری دولت اللہ کی راہ میں. خدیجہ سے ساری دولت اللہ نے مانگی نہیں تھی. بی بی خدیجہ نے ایک دن کا بھی گھر میں نہ رکھا, ساری کی ساری دولت اللہ کی راہ میں دے دی. خدا نے کہا خدیجہ تیری دولت ہو گئی ہے میرے پاس قرضہ. خدیجہ دنیا سے چلی گئی, خدیجہ کی وارث بن گئی زہرا. قرضہ آ گیا, اب زہرا کو واپس کرنا تھا. خیبر میں اسلام امیر ہو گیا, اسلام کا امیر ہونا تھا. خدا نے کہا محمد پہلے زہرا کو بلا, خدیجہ والا قرضہ واپس کر. مولا حسین عزت دیتا ہوں, بسم اللہ سرکار. مولا حسین عزت دیتا ہوں. دیکھیں کتنی جلدی بات کو ہم نکال کے کہاں سے لے آئے. مسئلہ وراثت کا تھا, وراثت سے ہم ملکیت میں لے کے آئے, ملکیت سے ہم قرض میں لے کے آ گئے. اب جملہ حق بنتا ہے تمہارا سننا. حاکم نے زہرا کی ملکیت پہ قبضہ نہیں کیا تھا, اللہ کے قرض پہ قبضہ کر لیا. بسم اللہ سرکار, بسم اللہ, بسم اللہ سرکار, بسم اللہ, بسم اللہ سرکار, بسم اللہ سرکار. بات بل احترام قابل سعادت احترام بھائی عباس جنوی صاحب تو تشریف لے آئے. دیکھیں بات کہاں سے کہاں نکلی جی. جھگڑا 2020 میں ہو رہا تھا وراثت کا. میں نے آپ کے سامنے ثابت کیا کہ وہ ملکیت تھی, ملکیت سے نکل کے آ گئی, یہ تو قرضہ تھا. یہ اللہ اور زہرا کا معاملہ تھا, یہ اللہ اور زہرا کا معاملہ تھا. اللہ نے قرضہ واپس کرنا تھا, زہرا کا حق تھا. حاکم نے وہ قرضے پہ قبضہ کر لیا. اس سے بہتر جملہ میرا خیال ہے کہ اردو خطابت میں استعمال نہیں ہو سکتا. جو سیدہ دربار میں گئی تھی, مسئلہ وراثت کا نہیں تھا, اللہ کی عدالت کا تھا. مسئلہ وراثت کا نہیں تھا, اللہ کی عدالت کا. اب اسی مسئلے پہ تو دوسرا سوال میری قوم کے بچوں کو پریشان کرے گا. پہلے میں اس کا پس منظر بیان کر دوں. بی بی, بسم اللہ, بی بی کے پاس یہ ساری جگیر بی بی کے پاس آ گئی. شہزادی نے جب شہزادی کے تصرف میں آئی تو بی بی نے, کیونکہ آل محمد اپنے گھر کچھ بھی نہیں رکھتے تھے, بنتا ان کا تھا, رکھتے نہیں تھے. غریبوں کو, بیواؤں کو, یتیموں کو, مساکین کو تقسیم ہو جاتی تھی. شہزادی تقسیم کرتی تھی. اب رسالت ماب کی زندگی میں ہی سیدہ فدق کی مالکن بن گئے. اب جب نبی کے بعد تخت پہ قبضہ ہوا, میں بڑا محتاط ہوں اپنی خطابت کے لحاظ سے, میں نے ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا. ممبر امامت کے پاس ہی تھا. حکومت پہ قبضہ ہوا, حاکمیت پہ قبضہ ہوا. جب تخت پہ قبضہ ہو گیا تو صاحب تخت نے کہا کہ اتنے بڑے نظام کو میں کیسے چلاؤں گا. نبی یہ سارے نظام کو کیسے چلاتے تھے. پتہ چلا ایک جگیر سے باقاعدہ ریونیو آتا ہے جس سے یہ سارا سلسلہ چلتا ہے. وہ جگیر کس کے پاس, انہوں نے کہا وہ تو نبی زندگی میں زہرا کو لکھ کے دے گئے تھے. اس جگہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ جگیر کو دوبارہ حکومت کے قبضے میں لیا جا سکے. حاکم نے قبضہ کر لیا. ٹھیک, تھوڑی سی مجھے اس کی بیک گراؤنڈ بیان کیجئے گا. جب حاکم نے قبضہ کر لیا, یہ پہلی حکومت حاکم کے قبضے میں رہا, حاکم نے استعمال میں رکھا. اب دوسری دلیل سے میں دشمن کا سر قلم کرنے لگا ہوں. 2 دلیلیں میں اپنی قوم کے حوالے کر چکا ہوں, اب تیسری دلیل آنے لگی ہے. حاکم نے یہ کہہ کے نبی کی بیٹی سے لیا تھا کہ یہ نبی کی حدیث ہے کہ نبی جو چھوڑ کے جاتے ہیں وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ امت کا حق ہوتا ہے. میری اس دلیل کا جواب اسلام آباد کے مولویوں سے لے کے مکے کے مفتی تک کوئی دے. اگر حاکم نے بی بی سے امت کا کہہ کے لیا تھا تو پھر حاکم نے امت کو دیا کیوں نہیں؟ پھر چاہیے تھا نا کہ حاکم امت کو دے دیتا. پھر اس نے امت کو نہیں دیا, پھر اس نے اپنے تصرف میں رکھ لیا.
اپنے استعمال میں رکھ لیا. دوسری حکومت آئی, دوسری حکومت کے قبضے میں چلا گیا. تیسری حکومت آئی, تیسری حکومت کے قبضے میں چلا گیا. اب سوال جو میری قوم کے بچوں کو ان دنوں میں پریشان کر رہا ہے وہ سوال کیا ہے کہ جب امیر المومنین کا دور حکومت آیا تو علی نے تو فتح واپس نہیں لیا, پھر علی ہی زہرا کو دے دیتے, فتح وہیں کا وہیں کیوں رہا؟ یہ وہ سوال ہے جہاں پہ آ کے میں نے کئی زبانیں خاموش ہوتی دیکھی. میں ضرور اپنا عقلی استنباط کرتا, اپنی دلیل دیتا, اپنا قیاس کرتا, لیکن اگر میرے پاس نص معصوم نہ ہوتی. لیکن شیعہ مسلمہ قوانین میں سے ہے کہ اگر ہمارے پاس معصوم کی حدیث پہنچ جائے تو ہم اپنی عقلی دلیل نہیں دیتے, ہم معصوم کی حدیث کو حرف آخر تصور کرتے ہیں. اب یہی سوال دو اماموں سے ہوا ہے, میں دونوں اماموں کی زبان سے نکلا ہوا جواب پڑھنے لگا ہوں. جواب کے بعد آپ کو دلیل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, جواب اتنا جامع ہوگا. یہ وارثان قرآن کے زبان کا معجزہ ہے. یہ جب جواب دے دیتے ہیں تو پھر دوبارہ سوال کرنے کی زحمت ہی نہیں ہوتی, ان کا جواب ہی اتنا جامع ہوتا ہے. امام سے پوچھا گیا, امام صادق سے, ان سے پوچھا گیا کہ مولا جب امیر المومنین کا دور آیا تھا تو امیر المومنین نے دوبارہ فتح قبضے میں کیوں لیا؟ اتنا جامع جواب. امام نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے, جب ہم سے کوئی چیز ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہ کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. ہائے 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 ہائے, ظالم کی سزا میں کمی نہ آ جائے. اگر علی فتح واپس لے لیتے تو لعنت تو رک جاتی. بھئی بدلہ تو ایک ہی بار لیا جاتا ہے نا. اس کا ایک اور زاویہ, ایک اور ربط ہے میرے پاس. چوتھے امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا, اس کا مولا انتقام خون حسین کون لے گا؟ فرمایا ہمارا آخری بیٹا. اس کا مولا آپ کیوں نہیں؟ جبکہ آپ بیٹے تھے, امام بھی تھے. اگر یہ بدلہ یا تو اللہ نے لینا ہی نہ ہوتا, اگر لینا ہی ہے پھر آپ کے ہاتھ سے کیوں نہیں لیا؟ آپ علی بھی ہیں, آپ کربلا کے چشمدید گواہ بھی ہیں, آپ کی رگوں میں علی کا لہو بھی ہے, آپ حجت بھی ہیں. مولا آپ نے بدلہ کیوں نہیں لیا؟ عباس بھائی اتنا خوبصورت جواب, میری قوم کے عقیدے یوورس پہ چلے جائیں گے. امام نے کہا اگر بدلہ میں لیتا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا, بدلہ بارویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے. اگر میں بدلہ لیتا صرف اس دور کے یزیدیوں سے لیتا. اور انتقام ایک بار ہوتا ہے, بار بار نہیں ہوتا. اس پہ تیسری دلیل دینے لگا ہوں. رسالت امام مکہ میں رہتے تھے, رسول کا آبائی گھر جو حضرت عبداللہ کا ذاتی گھر تھا, یہی گھر رسول کا تھا. رسول مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے, پیچھے سے ابو لہب نے اس مکان پہ قبضہ کر لیا. رسول واپس جب فتح مکہ پہ پہنچے, رسالت امام نے کہا کہ میں اس اپنے آبائی گھر میں نہیں جاؤں گا. یا رسول اللہ, وہ ابو لہب کے قبضے میں ہے, اس پہ دوبارہ قبضہ کرتے ہیں. فرمایا مسجد نبوی کے ساتھ میرا نیا گھر بناؤ. یا رسول اللہ, اس گھر میں کیوں نہیں جانا؟ فرمایا اس کی لعنت میں کمی آ جائے گی. میں قیامت تک اس کا نام لکھوانا چاہتا ہوں قابض جگیر رسول. رسول کی جگیر کا قابض. لہٰذا یہ مولا امیر المومنین کے دور میں باقاعدہ حکومت کے زیر استعمال فتح, بلکہ عمر بن عبدالعزیز نے دوبارہ آل محمد کو واپس کیا. مجھے مسلمانوں کی عقل سمجھ میں نہیں آتی, اسے بھی خلیفہ کہتے ہیں. جس نے چھینا وہ بھی خلیفہ, جس نے واپس کیا وہ بھی خلیفہ. دونوں میں سے ایک کو تو غلط کہو. اب جناب سیدہ سے جب یہ حق چھین لیا گیا تو اب میری مخدومہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے خود گئی. شہزادی نے علی کو نہیں بھیجا. علی جاتے تو آج مورخ لکھ دیتا کہ علی کو اپنی چھینی ہوئی حکومت کا بدلہ لینے کی خواہش تھی. بہانہ بن گئی سیدہ کی جگیر. علی تو اپنے ذاتی دشمنی کی وجہ سے گئے تھے, سیدہ خود گئی. جب شہزادی گئی, فضائل سننا بی بی کا,
बीबी के एक घर का दरवाजा मस्जिद में खुलता था जो मेहराब के साथ था। बीबी जब भी मस्जिद में आती थी बीबी इसी दरवाजे से आती थी। जब बीबी अपना हक लेने के लिए गई है तो बीबी इस दरवाजे से नहीं गई, बीबी बैरूनी दरवाजे से आई है। अगर इधर से आती तो मौरख लिख देता कि सैयदा तो मामूलात की वजह से आई थी मस्जिद में। बीबी मरकजी दरवाजे से आई। बल्कि उम्मे ऐमन जो हैं वो रवायत करती हैं कि जब शहजादी दरबार में जा रही थी तो बीबी अपना मकना ओढ़ रही थी, अपनी चादर ले रही थी और अपनी जुबान से कह रही थी, होशियार हो जब तेरे मुकाबले पे बतूल आ रही है। सैयदा दरबार में पहुंची, मुकदमा पढ़ने लगा शहजादी का, बगैर खौफ बगैर खतरे के पढ़ने लगा। बंदे कहते जी लोग हक तक नहीं पहुंचे। लोगों का हक तक ना पहुंचना लोगों की जहालत नहीं, हमारी बुज़दिली है। आप किस बात का गिला कर रहे हैं? आप अपना जाती कीचड़ किसी पे क्यों उछाल रहे हैं? बताया आपने कुछ नहीं। खौफ हमेशा आपके सर पे सवार रहा। आपने खौफ की वजह से मिंबर से हकाइक नहीं पढ़े। हमने खुल के हुसैन का कत्ल पढ़ा। आज कोई बंदा भी यजीद का नाम लेने को तैयार नहीं। हम शहादत हुसैन ना पढ़ते, आज लोगों में घरों में बच्चों के नाम यजीद होते। हमने इतना हुसैन पढ़ा, लोगों को यजीद से नफरत हो गई। हमने सिबते रसूल का कातिल बताया, बिनते रसूल का कातिल नहीं बताया। हम रहे सिर्फ इत्तेहाद में, एक ही जवाब मिलता नहीं साहेब ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जिसमें उम्मत से इत्तेहाद खत्म हो जाए। तो ये पिछले दिनों आपने सड़कें बंद की थी कश्मीर के लिए, वो भी ना करते आपका दुनिया से इत्तेहाद खत्म हो जाएगा। कश्मीर में आपने कश्मीरियों के हक में रैलियां क्यों निकाली थी? कहते जी वो कश्मीर पे हमारी जगीर पे कब्जा हो गया। तुझे कश्मीर की जगीर का कब्जा याद है और मोहम्मद की बेटी की जगीर का कब्जा याद नहीं? बीबी दरबार में पहुंची है। बीबी ने दरबार में जाके, मैं बिल्कुल कैमरे की आंख में आंख डाल के अपना बयान रिकॉर्ड करवा रहा हूं। बीबी दरबार में पहुंची। बीबी ने दरबार में जाते ही कहा, तुमने मेरी जगीर पे कब्जा क्यों किया? जितनी तहकीक की है मैंने शहजादी के मुकदमे में, मैंने बीबी का मुकदमा पढ़ के जेलें काटी हैं, इतनी तहकीक है मेरी कि बीबी ने लफ्ज़ विरासत इस्तेमाल नहीं किया। मेरी विरासत पे कब्जा क्यों किया? बीबी ने कहा मेरी जगीर पे तूने कब्जा क्यों किया? हाकिम की आवाज आई कि मेरे पास एक हदीस है। बीबी ने कहा हदीस पढ़। उसने कहा मेरे पास हदीस है कि नहनु माशरुल अंबिया वला नौरिस वला नौरिस, हम ग्रोह अंबिया न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। हम न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं, हम न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। वाकई में मैंने आपको दाद की छुट्टी दी थी, लेकिन अब ये जुमला है, ये जुमला मेरी खिताबत तो है नहीं, ये सैयदा का हमला था और दाद खराज शहजादी को जाना चाहिए, मालकन को सलाम होना चाहिए। बीबी ने दरबार में खड़े होकर कहा क्या हदीस है तेरे पास? उसने कहा मेरे पास हदीस है कि नबी ने कहा था हम न वारिस बनते हैं न वारिस बनाते हैं। बीबी पर्दे के अंदर से बोली तू कह रहा है कि मेरे बापे ने कहा था कि हम वारिस नहीं बनाते, तो तुझे मेरे बाप का वारिस किसने बनाया? कोई बंदा बैठा है जो सैयदा के मुकदमे में बोल सके? तुझे किसने बनाया? तूने तो अभी तूने हदीस पढ़ी, इस हदीस पे तो तेरा ही पहरा नहीं, इस हदीस पे तो तू खुद ही कारबंद नहीं। तूने कहा है कि नबियों का वारिस कोई नहीं होता, फिर तू बता तू किस हैसियत से बैठा है? हाकिम खामोश हुआ। शहजादी ने दूसरी दलील दी, बगैर तलवार के लड़ रही है नबी की बेटी। अब्बास भाई बीबी ने दूसरी दलील दी। दूसरी दलील शहजादी की क्या थी? बीबी ने कहा अच्छा मेरे तू बता, तू तेरे पास नबी की हदीस है, नबी की औलाद तू है या मैं? कहने लगा आप। फरमाया वसीयत मुझे करनी चाहिए थी, तुझे क्यों की? वसीयत तो मुझे करनी चाहिए थी, तुझे वसीयत क्यों की? क्या मेरे बाबे को पता था कि उनके बाद तू तख्त पे बैठेगा? अगर मेरे बाबे ने जिंदगी में यह फैसला कर दिया था तो तुम 3 दिन सकीफा में क्यों लड़ते रहे हो?
ابن ابی الحدید میرے اہل سنت بھائیوں کے بہت بڑے عالم دین ہیں، مصنف ہیں، شارح نہج البلاغہ ہیں، انہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی ہے۔ اہل سنت کے خوش عقیدہ لوگ انہیں بڑا مانتے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے آخری دم میں شیعہ ہو گئے تھے، لیکن ابن ابی الحدید حقیقت پسند سنی تھا۔ اس کے ایک طالب علم نے اسے ایک سوال کیا تھا، اس کا جواب اس کی کتاب میں موجود ہے۔ اس نے کہا جب سیدہ نے جگیر کا مطالبہ کیا تھا تو حاکم نے دی کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے ایک شاگرد سے پوچھا تھا کہ مجھے بتا الف کے بعد کیا ہوتا ہے، تو وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے پھر پوچھا بتا الف کے بعد کیا ہے، وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد اس سے دوسرے ساتھی طالب علموں نے پوچھا کہ تجھے نہیں پتا الف کے بعد کیا؟ اس نے کہا مجھے پتا ہے، با ہے۔ تو اس نے کہا تو نے استاد کو جواب کیوں نہیں دیا؟ اس نے کہا میں نے اس لیے جواب نہیں دیا کہ مجھے حروف تہجی آتی ہے دال تک، اگر میں با بتاتا تو پھر وہ پا پوچھتا، پھر بات چلتی چلتی دا پہ چلی جاتی، دال پہ جا کے میں نے رک جانا تھا، تو جب میں نے دال پہ ہی رکنا تھا رکنا جو میں نے تھا ہی، تو میں پہلے مرحلے پہ رک گیا۔ انہوں نے کہا حاکم نے جگیر اس لیے نہیں دی، با صرف جگیر تک نہیں رہنی تھی، صرف زہرا کی جگیر تک بات نہیں رہنی تھی۔ اگر حاکم جگیر دے دیتا بات آگے چلی جاتی، آخر بات یہاں تک پہنچ جانی تھی، صرف جگیر نہیں دینی پڑنی تھی، خلافت بھی دے کے آنی پڑنی تھی۔ مسئلہ جگیر کا نہیں تھا، مسئلہ تھا نبی کے بعد حقدار کون ہے۔ متوجہ ہیں بات کی جانو تو میں بی بی کا مقدمہ پڑھوں، بس بالکل ختم کروں گا جی۔ اس کی جو کمی رہ گئی، جو گوشے خالی رہ گئے، انشاءاللہ آئندہ مجلس میں پھر وہیں سے متصل ہو جائیں گے۔ شہزادی نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے؟ حاکم نے کہا تو بتا تیرے پاس گواہ کیا ہے؟ شدت سے انتظار ہے ہمیں میرے مالک نے یہ وقت اگر عطا کیا ہے کہ ہماری زندگی میں بی بی کا کیس کھلے، تو میں کہتا ہوں مولا حسین کی عزت کی قسم ہم کتابیں بند رہنے دیں اور پاکستان کی قانون کی کتابیں ہی کھول لینا، تو عدالتوں کو زہرا کے حق میں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر عدالتیں مناظرہ نہ بھی کروائیں نا، کہ ہم مناظرہ نہیں سننا چاہتے، ہمیں لیگل پوائنٹ آف ویو سے ثابت کرو، تو پاکستان کے قانون کی کتاب سے ہم زہرا کا حق ثابت کر لیں گے۔ کیسے ثابت کریں گے؟ میں پہلی دلیل دینے لگا۔ ایک چیز، ایک مکان جس میں میں رہ رہا ہوں، اس پہ کوئی بندہ آ کے قبضہ کر لیتا ہے، ہم دونوں عدالت میں چلے جاتے ہیں۔ پاکستان کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس نے قبضہ کیا ہے کہ یہ میری جگیر ہے، جبکہ میں رہ رہا تھا، اس نے کر لیا قبضہ، گواہ میں نے نہیں دینے، گواہ اس نے دینے۔ جو شہادت کا قانون ہے پاکستان کی عدالتوں میں رائج ہے، جو قوانین شہادت ہے ان میں سے یہ ہے کہ ہمیشہ مالک گواہ نہیں دے گا، قابض گواہ دے گا۔ جگیر تھی زہرا کے قبضے میں، قابض بنا تھا حاکم، گواہ دینے تھے حاکم نے۔ اس مقدمے میں پہلی قانونی غلطی جسے آج کا جج بھی تسلیم کرے گا۔ دوسری قانونی غلطی، جس کے خلاف مقدمہ تھا وہ جج کیسے تھا؟ بھئی جس کے خلاف چارج شیٹ تھی، مقدمہ ہی جس کے خلاف تھا۔ یہ کائنات کا پہلا اپنی نوعیت کا مقدمہ ہے کہ فریق ہی جسٹس ہے۔ افتخار چودھری کا دور تھا، اس کی عدالت میں اس کے بیٹے کا کیس آیا تھا، اس نے بینچ چھوڑ دیا تھا، اس نے کہا کیونکہ میرے بیٹے کا کیس ہے میں نہیں سن سکتا۔ تو جب رشتہ داروں کا کیس آ جائے تو جج نہیں سنتا، تو جس جج کے خلاف ہی کیس ہو۔ دوسری قانونی غلطی۔ تیسری قانونی غلطی، میں نے پورے نوٹس تیار کیے ہوئے ہیں، کیا تھی رات کو بھی ہمیں بلایا جائے۔ اس میں نکال کے 114 نکات میں نے نکال لیں کہ ہم مناظرے کی کتابیں نہ کھولیں۔ 114 قانونی غلطیاں ہم قانون کی کتابوں سے زہرا کے حق میں ثابت کریں گے۔ تیسری قانونی، میں دو چار جو میری اہم ہے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ تیسری قانونی غلطی کہ ہمیشہ جب بھی مقدمہ سنا جاتا ہے پہلے فرد جرم عائد ہوتی ہے، پھر شہادت کے قوانین چلتے ہیں، پھر اس کے بعد فیصلہ ہوتا ہے۔
یہاں فیصلہ پہلے ہو رہا ہے. چوتھی چیز، کسی بندے نے حکومت کی جگہ پہ قبضہ کیا ہو، حکومت کہتی ہے پہلے مقدمہ عدالت میں لے کے آؤ، پھر حکومت کے حق میں فیصلہ ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گا، پھر حکومت کو قبضہ دیا جائے گا. فیصلہ پہلے ہوتا ہے، قبضہ بعد میں ہوتا ہے. یہاں قبضہ پہلے ہوا ہے. فیصلہ بعد میں ہوا. قانونی غلطیاں تو اتنی ہیں، اگر کوئی کہے گا نہیں جی قانون کو پیچھے رکھو، شرعی طریقے سے ثابت کرو، ایک ہی دلیل مولویوں کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند کر دے گی. حاکم نے کیا کہا تھا؟ زہرا گواہ دے. قرآن کہتا ہے کہ معصوم سے گواہ مانگنے کی اجازت ہی نہیں ہے. معصوم سے تو گواہ مانگے نہیں جاتے. پھر کیا کہنے، شہزادی تو بھی اپنے مقدمے کی پوری تیاری کر کے گئی تھی. بی بی نے بھی گواہ بڑے اعلیٰ پیش کیے. آج بھی جو بندے سوشل میڈیا پہ بحث کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بی بی کا مقدمہ نصاب شہادت مکمل نہ ہونے کی وجہ سے خارج ہوا. کیا نصاب شہادت مکمل نہیں تھا صاحب؟ وہ کہتے ہیں علی گواہ تھے، اچھا حسن گواہ تھے، حسین گواہ تھے. حاکم نے کہا یہ تینوں ہیں زہرا کے رشتہ دار، رشتہ داروں کی گواہیاں جگیر میں قابل قبول نہیں. گواہ باہر سے لے کے آ. بی بی نے کیس واپس کروا لیا، اپنے خلاف فیصلہ لے لیا، لیکن بی بی نے گواہ واپس نہیں کیے. جبکہ بی بی کے پاس گواہوں کی کمی نہیں تھی. بی بی سلمان کو لے جا سکتی تھی. بی بی کے گھر میں اور گواہ موجود تھے. 3 گواہ مرد تھے اور بی بی کے مقدمے میں چوتھی گواہ عورت تھی. اس کا نام تھا ام ایمن. ام ایمن کی گواہی کو یہ کہہ کے نصاب شہادت کو نامکمل کیا گیا کہ یہ عورت ہے، اس کی گواہی تو عادی ہے. بی بی نے ام ایمن کی گواہی بھی نہیں بدلی، جبکہ بی بی کے گھر میں ام الفضل بھی تھی، فضہ بھی تھی، اسما بھی تھی. لیکن بی بی نے کہا نہیں، تاریخ میں گواہیاں میں نے یہی لکھوانی ہے. بی بی تیری حکمت کیا تھی؟ میں سب سے پہلے ام ایمن کی حکمت پڑھتا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو گواہ کیوں لیا؟ اس لیے کہ ام ایمن بی بی کی کنیز نہیں تھی، یہ رسول نے زہرا کو ورثے میں دی تھی، اور رسول کے پاس یہ آئی تھی جناب عبداللہ کے پاس سے. یہ حقیقت میں جناب عبداللہ کی کنیز تھی. جناب عبداللہ دے گئے رسول کو، رسول دے گئے زہرا کو. اگر آپ مقدمے میں پورے سنجیدہ ہو کے سن رہے ہیں تو یہاں بہت بڑا نقطہ دینے لگا ہوں. بی بی نے ام ایمن کو تصویر بنا کے حاکم کے سامنے کھڑا کیا. آج بھی ام ایمن کی گواہی کتابوں میں درج ہے. حاکم نے بی بی کو دلیل دی تھی کہ نبی نے کہا تھا کہ ہم نہ وارث بنتے ہیں نہ بناتے ہیں. بی بی نے کہا اگر یہ حدیث سچی ہوتی تو میرا بابا اس کنیز کا وارث کیوں بنا؟ یہ حدیث کے پہلے حصے کی نفی کہ اگر وہ کسی کے بھی وارث نہیں ہوتے پھر اس کا وارث کیوں بنا. دوسرا حصہ کہ وہ وارث بناتے نہیں. اگر وہ وارث بناتے نہیں تو میرے بابا نے مجھے یہ کنیز ورثے میں کیوں دی؟ بی بی نے کہا میں علی کی گواہی نہیں بدلوں گی. بی بی آپ علی کی گواہی بدل کے کوئی اور گواہ پیش کرے. بی بی نے کہا کیوں؟ میں گواہی علی کی لکھواؤں گی. اس نے کیا کہا ہے کہ علی کی گواہی قبول نہیں؟ اسے نہیں پتا کہ نبی کی حدیث ہے کہ علی قرآن ہے. اس نے علی کی گواہی نہیں چھوڑی، اس نے قرآن کی گواہی کو چھوڑ دیا ہے. بی بی نے کہا میں حسن حسین کی گواہیوں کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ حسن حسین بنص قرآن ہے نبی کے بیٹے. اس نے میرے بیٹوں کی گواہی نہیں چھوڑی، اس نے محمد کے بیٹوں کی گواہی چھوڑی ہے. چلے میں آخری جملہ کہوں اور یہیں پہ آج کی گفتگو تمام ہو جائے. بی بی نے کہا تیرے پاس حدیث ہے، میں قرآن کی آیت پڑھ دیتی ہوں. بی بی نے پہلی آیت پڑھی. بی بی نے کہا خدا کہتا ہے کہ جو کچھ اولاد کا ہوتا ہے اس میں مرد کا حصہ ہوتا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں دوسری آیت پڑھ دیتی ہوں کہ خدا نے باپ کی وراثت میں عورت کو حقدار رکھا ہے. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں تیسری آیت پڑھ دیتی ہوں وارث سلیمان داؤد، ہم نے سلیمان کو داؤد کا وارث بنایا تھا. اس نے کہا میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے کہا میں چوتھی آیت پڑھ دیتی ہوں وَيُرِثُنِي آلِ یعقوب، ہم نے آل یعقوب کو اس کا وارث بنایا
آیا تھا. اس نے کہا بیوی میرے پاس حدیث ہے. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا, بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی. حاکم ایک حدیث پڑھتا گیا, بیوی بدل بدل کی آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں دربار میں محمد کی بیٹی حسین کی ماں نے پڑھ لی. 40 آیتوں کے پڑھنے کے بعد حاکم نے کہا زہرا میں حدیث پڑھ رہا ہوں, تو جواب میں بدل بدل کی آیتیں پڑھ رہی ہے, اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث لے کے آ. اتنا کہنا تھا, بیوی پردے کے اندر سے بولی, دیکھ کہ بس میں نے تجھ سے یہی سننا تھا, آج تو مجھ سے کہہ رہا حدیث لے کے آ. کل تجھے میرے بابے نے کہا تھا آج تجھے حدیث لکھ دوں, تو نے کہا تھا قرآن کافی ہے. کل تو قرآن کو کافی کہہ رہا تھا. ہمیں فخر ہے. کہاں جا رہے ہیں لوگ, جنت کی آرزو میں کہاں جا رہے ہیں لوگ. جنت تو کربلا میں بنائی حسین نے. دنیا میں اگر جینا ہو سکھ چین سے, جینا علی سے سیکھو, مرنا حسین. سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ کہ مسلمانوں ڈوب کے مرنے کا مقام کہ مقدمہ کیا ہے, صحابی ورسز بنت رسول. ایک طرف نبی کا صحابی ہے, ایک طرف نبی کی بیٹی ہے. تم مجھے بتاؤ تم کس کی طرف ہو, کس کی محبت میں تم کسے چھوڑ رہے ہو. جتنے میرے سامنے شیعہ سنی عزادار بیٹھے, مجھے بول کے بتاؤ زمانے جاہلیت میں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھی, بیٹی کی تعظیم کرنی کس نے سکھائی تھی, بیٹی کو احترام کس نے سکھایا تھا, باپ کے گھر سے رخصت کرنا کس نے سکھایا تھا. جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا, اس کی اپنی بیٹی حق سے محروم چلی. بس میں زیادہ سے زیادہ 2 منٹ کا مصاحب پڑھنا چاہتا ہوں, وقت میرا تمام ہو چکا. بھائی عباس تشریف فرما ہیں. آج ہے حسین کی ایک دوسری ماں کی شہادت. میں نے فضائل پڑھا ہے حسین کی ایک ماں کا, مصیبت پڑھ دیتا ہوں حسین کی دوسری ماں. نام فاطمہ, کنیت ام البنین, لقب ام الکرامہ, غازی کی ماں. علی نے ایک دن گھر میں آ کے کہا فاطمہ, علی کے قدموں میں بیٹھ کے کہتی ہے کنیز ہوں تیری, ایک منت کرنے آئی ہوں. علی رو کے فرماتے بتا. تڑپ کے کہتی ہے یا علی مجھے کنیز کہہ کے بلا لیا کرے, مجھے فاطمہ نہ کہا کرے. علی کی آواز آئی جب تیرا نام ہی فاطمہ ہے تو تجھے فاطمہ کہہ کے کیوں نہ بلاؤں. رو کے کہتی ہے آپ گھر میں آ کے فاطمہ کہتے ہیں. حسین صحن میں دوڑنا شروع کر دیتا ہے, رو رو کے پوچھتا ہے میرا بابا میری ماں کو بلا رہا. اتنی وفا کی ہے اس شہزادی نے, اتنی وفا کی ہے اس نے سیدوں کے ساتھ. اس کی وفا کی مثال نہیں ملتی. اس کی وفا کی تصویر کا نام عباس ہے. اس کی وفا کی عملی صورت کا نام رقیہ ہے. سادات سے معافی مانگ کے علی کے گھر میں آئی ہے یہ شہزادی, تو صحن کے اندر نہیں چلتی تھی, دیواریں پکڑ پکڑ کے چلتی تھی. علی کی آواز آئی ہے غازی کی ماں تو ضعیفہ تو نہیں ہوئی, دیواریں پکڑ کے کیوں چلتی ہے. رو کدی صحن میں کیسے چلوں جہاں زہرا کے پاؤں لگے ہوئے. مجھے شرم آتی ہے جہاں حسین کی ماں چلتی رہی ہو. میں ان قدموں کے نشانوں سے کیسے گزروں. یہ ہے سادات کی عزت, یہ ہے سیدوں کے گھر کی حرمت. غازی کی ماں بھی اتنا حیا کرے. آج کوئی امتی ہو کہ سادات کا حیا نہ کرے. غازی کے جلال سے ڈر, جن کے دروازے پہ عباس سر جھکا کے کھڑا ہے. 1 منٹ کی روایت پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا ہوں. کربلا جاؤ, مولا عباس کی زری پہ جاؤ. مولا عباس کی زری پہ دائیں طرف دیکھو, ایک دروازہ ہے لکڑی, اسے کہتے باب ام البنین. اس دروازے پہ اکثر لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے. یہ دروازہ کھلے تو وہ سیڑھیاں ہیں جو عباس کی حقیقی قبر پہ جاتی. اسے کہتے راہ سرداب, سرداب کا رستہ. اس کے باہر دروازہ ہے جسے کہتے باب ام البنین.
کتابوں سے پڑھنا، علماء سے پوچھنا اس دروازے کی فضیلت کیا ہے۔ جب پہلی بار آئی تھی نا غازی کی ماں کربلا، تو بی بی کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، حسین کو رو رو کے، کوئی آج کے دن نہ کہے کہ بی بی کی رحلت ہوئی ہے، مروان ملاؤں نے زہر دیا تھا غازی کی ماں کو، اتنا روتی تھی جنت البقیع میں جا کے۔ اس نے کہا ہے کہ عباس کی ماں کے رونے کی وجہ سے مدینے میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اس ملاؤں نے ایک عورت کے ذریعے غازی کی ماں کو زہر دلوایا تھا۔ جب آخری بار زہر ملی ہے تو زہرا کی قبر پہ تڑپ رہی تھی۔ فضہ کہتی ہے کہ میں نے بی بی کا سر اپنے زانوں پہ رکھ کے کہا غازی کی ماں کوئی آخری جملہ بول۔ بی بی فضہ کہتی ہے ابھی تک میرے کانوں میں عباس کی ماں کا وہ جملہ گونج رہا ہے۔ آنکھیں کھول کے کہتی ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین، حسین میرا سلام قبول کر لینا۔ اتنا روتی تھی یہ شہزادی جنت البقیع میں۔ کتابیں کہتی ہیں کہ 4 مٹی کی ڈھیریاں بناتی، اس کے 4 بیٹوں کے نام لکھتی، پھر 4 قبروں کو دے کے 4 قبریں مٹا دیتی، پھر ایک قبر بناتی اس پہ حسین لکھتی، پھر رو کے کہتی زہرا گواہ رہنا میں بیٹوں کو رونے نہیں آئی، میں تیرے حسین کو رونے کے لیے آئی۔ وہ دروازہ ہے کربلا میں جسے کہتے ہیں باب ام البنین، پہلی بار کربلا میں آئی ہے۔ آدھے منٹ کی روایت پڑھ کے ممبر چھوڑنے لگا ہوں۔ جب شہزادی آئی ہے آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، کمر بی بی کی جھکی ہوئی تھی، ساتھ کون تھا؟ میرا 5واں بادشاہ سرکار باقر العلوم مولا اپنی دادی کے ساتھ تھے۔ مولا باقر نے دادی کا ہاتھ پکڑا، رو کے کہا ماں تجھے غازی کی قبر پہ لے کے جاؤں۔ عباس کی قبر جہاں آج دروازہ ہے وہاں آ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی نہیں باقر میں غازی کو رونے نہیں آئی، مجھے بتا حسین کہاں سویا ہوا ہے، مجھے حسین کی قبر پہ لے کے جا۔ میں عباس کا ماتم کرنے کے لیے نہیں آئی، میں حسین کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ ادھر بی بی کا چہرہ قبر حسین کی طرف ہوا، قبر حسین سے آواز آئی اماں وہیں پہ رک جا، پہلے عباس کو رو لے پھر میری قبر پہ آ جانا۔ بی بی نے رو کے چل پا کر اب حسین نے حکم دے دیا ہے اب مجھے عباس کی قبر پہ لے جا، غلط پڑھوں غازی مجھے معاف نہ کرے۔ جو عباس کے نوکر بیٹھے ہو، جناب باقر نے ماں کا ہاتھ پکڑا، عباس کی قبر پہ بٹھایا، بی بی کی آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، بی بی نے ہاتھ مارے عباس کی قبر پہ، رو کے کہتی ہے باقر میں نے تجھے کہا تھا مجھے عباس کی قبر پہ لے آ، تو مجھے اصغر کی قبر پہ لے آیا ہے۔ فرمایا دادی یہ عباس کی قبر ہے۔ رو کہتی میرا عباس گھوڑے پہ بیٹھتا تھا، پاؤں زمین پہ لگتے تھے، قبر اتنی چھوٹی کیسے ہے؟ باقر نے گلے میں باہیں ڈالی، رو کے کہا جتنا ملا تھا اتنا لے آئے۔ اللہ لعنت اللہ الظالمین وسلم۔